اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا پہلا مسئلہ مسند امام زید سے یہ ہے، 3 وقت ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کوئی فرض، کوئی ادا اور کوئی قضا اس میں جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، 20 منٹ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا ٹائم جس وقت سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، ہم گرمیاں ہوں یا سردیاں، ہم دوپہر کو کھڑے ہوں اور ہمارا سایہ نہ ادھر جاتا ہو نہ ادھر آتا ہو، تو اس وقت بالکل سورج درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت۔ اس وقت بھی کوئی قضا کوئی ادا جائز نہیں ہے۔ تیسرا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت کوئی نماز کوئی سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ 3 وقت: طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی ان میں مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان اوقات میں شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ کرے، ہاں اس سے پہلے شروع کی ہوئی ہے، یہ وقت آ جائیں تو الگ بات ہے، ان اوقات میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت زید اپنے ابا جان حضرت زین العابدین سے وہ روایت کرتے ہیں، اپنے ابا جان امام حسین سے وہ روایت کرتے ہیں، اپنے ابا جان حضرت علی بن ابو طالب سے۔ آپ معمول حضرت علی بن ابو طالب کا معمول۔ آج کا مسئلہ نمبر 2، کانا یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی۔ آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے تو صرف ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کہاں تک؟ الی فروع اذنیہ، اپنے کانوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ثم لا یرفعہما حتی یقضی صلاتہ، پھر نماز کے پورا ہونے تک دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ حضرت علی بن ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ صرف جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، اس کے بعد پوری نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے۔ یہ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ امام جب مؤذن اقامت کہتا ہے، امام اللہ اکبر کب کہے؟ تو آؤ پوچھتے ہیں حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ کا معمول یہ تھا، اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہتا، جو اقامت کہنے والا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، حضرت علی کبارہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ دیتے، ولم ینتظر، کسی کا انتظار نہ کرتے کہ نیت کرنی ہے نہیں کرنی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضرت علی کا معمول تھا جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ پہ پہنچ جاتا، آپ تکبیر کہہ دیتے، ولم ینتظر، کسی کا انتظار نہ کرتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات میں سے ایک ہے۔ آج کا مسئلہ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکیزگی ہے۔ نماز کی چابی، نماز تب کھلے گی ہمارا جسم، ہمارا بدن، ہمارے کپڑے پاک ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، جب ہم نماز میں سارے کام حرام کر دیں گے، وہ کون سی چیز ہے جو حرام کرنے والی ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر۔ تکبیر کہیں گے، نماز میں داخل ہو گئے، اب دنیا کے سارے خیالات حرام ہو گئے۔ اور پھر نماز کو حلال کون سی چیز کرے گا؟ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اب حلال ہو گئے ہیں، اب اس کے علاوہ دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے، نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، یقرؤون خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہتے ہیں صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے، فاتحہ خلف الامام نہیں ہے، قرات کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خلطتم علیہ، تم نے مجھ پر خلط ملط کر دیا۔
خلطتم علیہ، فرمایا میں کر رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، تم نے مجھ پر خلط ملط کر دیا، لہذا فلا تفعلوا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ صحابہ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا میرے پیچھے قرات نہیں کرنی، چونکہ حدیث پاک ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام قراءۃ، فرمایا جس بندے کا امام ہے، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، جس بندے کا امام ہے، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، مقتدی کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان، حضرت زید بن علی روایت کرتے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین حضرت علی سے، حضرت علی فرماتی ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، کس بات سے؟ ان اقرا، کہ میں پڑھوں قرآن، کس میں؟ انا راکعن، میں رکوع میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، وانا ساجد، میں سجدے میں ہوں، قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو یا رسول اللہ ہم سجدے میں اور رکوع میں کیا پڑھیں؟ فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا رکعت فعظم اللہ، فرمایا جب بھی رکوع کرو رب کی تعظیم بیان کرو، وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سب مل کر پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اور اے علی واذا سجدت فسبح، اور جب بھی سجدہ کرو تو تسبیح بیان کرو اللہ کی، وہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو الفاظ کی ادائیگی ہے اس کا بھی خیال رکھنا، ہم 11 مرتبہ پڑھیں لیکن جلدی پڑھیں سبحان ربی الاعلی، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو اس سے بہتر ہے 3 مرتبہ پڑھیں لیکن ایک ایک حرف سمجھ آئے۔ سبحان ربی الاعلی معنی کیا ہے؟ پاک ہے، سبحانہ کا معنی ہے پاک ہے، ربی میرا رب، اعلی جو بلند ہے، پاک ہے وہ میرا رب جو بلند ہے، اور سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے۔ اب حضرت امام زید فرماتی ہیں، زید بن علی جو بیٹے ہیں زین العابدین کے، کہتے ہیں کتنی بار پڑھنی چاہیے رکوع میں اور سجدے میں؟ ان شئت قلت ذلک تسعا، اگر آپ چاہیں تو رکوع اور سجدے میں یہ تسبیحیں 9 بار پڑھیں، وَإِن شِئْتَ خَمْسًا، اگر چاہیں تو 5 بار پڑھیں، وَإِن شِئْتَ ثَلَاثًا، اگر چاہیں تو 3 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں تاک مرتبہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے آپ پڑھا کرتے تھے سامی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، سامی اللہ لمن حمیدہ تو امام پڑھتا ہے، مقتدی کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام ربنا ولک الحمد، اور ایک ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام روایتیں ہیں، اور سب سے افضل جو ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے۔ اور کہتی ہیں اگر کوئی شخص، ایک شخص آیا اور امام قرات کر رہا تھا، رکوع میں تھا، اور ایک شخص آیا امام کو رکوع میں پا لیا تو اس کو رکعت مل جائے گی۔ ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جن کے نزدیک رکعت نہیں ملتی، اور سجدے میں آیا مقتدی، امام سجدے میں تھا مقتدی سجدے میں ملا، حضرت زید بن علی فرماتے ہیں سجدے میں آنے والا شخص اس رکعت کو شمار نہ کرے، اور رکوع میں آنے والا شخص اس رکعت کو رکعت شمار کرے۔ اور حضرت زید بن علی اپنے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا صلی الرجل فلیضطجع فی سجودہ، جب مرد سجدہ کرے، سجدہ کرتے ہوئے مرد کے پاؤں کشادہ ہونے چاہیے، مرد کے پاؤں کشادہ ہونا چاہیے جب سجدہ کرے۔ وَإِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ، اور جب عورت سجدہ کرے تو بالکل اکٹھی ہو جائے، بالکل اکٹھی ہو جائے۔ لیکن یہ آج کل یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ جیسا طریقہ مرد کی نماز کا ہے ویسا طریقہ عورت کی نماز کا ہے، ویسا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، چونکہ ہر موقع پر میرے آقا نے عورتوں سے مشابہت سے منع فرمایا ہے، ہر کام میں منع فرمایا ہے، تو نماز ایک جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ کتنی مرتبہ ایسے ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کی تشبیہ نہ کرو، تو سجدے میں کیسے عورتوں کی تشبیہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ابھی یہاں بھی مسائل تھے کہ یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ مرد کی عورت کی نماز ویسے
ایسے ہے جیسے مرد سجدہ کرتا ہے ویسے عورت سجدہ کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں عورت کا سجدہ اور مرد کا سجدہ کیا ہے، تاکہ ہم خود جو مقتدی ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہیں گے، صرف ہم سجدہ کر کے دکھائیں گے، ہر بندہ توجہ سے دیکھے گا، کسی کی اگر کوئی ہوگا تو وہ اصلاح کر لے گا۔ بچے ادھر ہو، سب کی توجہ چاہوں گا، پیچھے ہو جاؤ تھوڑا، نہیں ادھر کرو نا، منہ میرے کر ان کی بلا۔ سجدہ کرنا ہے، جب آپ نے جانا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ گھٹنوں پر، گھٹنوں پر۔ پھر سب سے پہلے زمین پہ کیا رکھنے ہیں؟ گھٹنے رکھو زمین پہ، گھٹنے، یہ سب سے پہلے زمین پہ دونوں گھٹنے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ مرد کا سجدہ ہے دوسرا، یہ دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، پھر ناک رکھنا ہے اور پھر پیشانی رکھنی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم ناک رکھ دیتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، پھر ناک کو اٹھا لیتے ہیں۔ ناک یہ ان ہڈیوں میں سے ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار کیا ہے، اس کو اٹھائیں گے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اب ناک بھی اور پیشانی بھی لگی ہونی چاہیے، یہ ہے جب مرد جائے گا۔ اچھا، یہ جو خاص خیال رکھا جاتا ہے، مرد کا سجدہ اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ ایک بکری کا تازہ بچہ اگر گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ سجدے میں ایسا ہونا چاہیے۔ وہ غلط طریقہ کر کے دکھاؤ، غلط طریقہ، سجدہ 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 کرو، سجدہ کرو، غلط طریقہ۔ ان کو ملا دو، ان کو ملا دو زمین پہ، بالکل ساتھ ملا دو اور زمین پہ رکھ دو۔ یہ زمین پر رکھنا کلائیاں یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ساتھ ملا کر رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ تھا جانے کا طریقہ۔ اب اٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ شرعی طریقہ۔ سب سے پہلے پیشانی اٹھاؤ، پیشانی اٹھاؤ، پھر ناک، ہاتھ رکھو گھٹنوں پر، اٹھو۔ یہ ہے سجدے کا شرعی طریقہ، سجدے کا۔ اچھا، یہ ہے مرد کا طریقہ۔ عورت کا طریقہ یہ ہے، بیٹھو بچے بیٹھو، دونوں پاؤں باہر نکالو، دونوں پاؤں۔ اچھا، عورت کے دونوں پاؤں دائیں جانب نکالنے ہیں اور عورت نے زمین پر بیٹھنا ہے، پاؤں پر نہیں بیٹھنا۔ یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، عورت پہلا سجدہ جو کرتی ہے وہ مرد کی طرح کرتی ہے، اور دوسرا سجدہ کرتی ہے وہ بیٹھ کر کرتی ہے، آسانی کے لیے شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ اب یہ دونوں ہیں، اب سجدہ کرو، بالکل اس کا سجدہ آگے آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں ملا دو، بازو ملا دو، بالکل یہ ہے عورت کا سجدہ۔ اس کے برعکس ہے مرد کا سجدہ، ہر ایک چیز کشادہ ہونی چاہیے مرد کی۔ تو یہ ہے حضرت زید بن علی حضرت امام حسین سے، اور امام حسین حضرت علی بن ابو طالب سے، انہوں نے یہ طریقہ بتایا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب اگر کسی نے اس پر کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب